والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز اور برادران اسلام، آج بتاریخ 17 رجب المرجب سن 1424 ہجری مطابق 15 ستمبر سن 2003 بروز سوموار بعد نماز مغرب پاکستان کی مشہور و معروف اہل السنت والجماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ مدینۃ العلم فیصل آباد میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے آخری حدیث کے درس کے مبارک اور مقدس موقع پر یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ مخدوم و محترم حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سعادت میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ یہاں اہل علم و فضل کا، اہل دل کا، صاحب تقوی اور اخلاص کا ایک بڑا اجتماع ہے۔ بہت سے وہ بزرگ جو اس وقت ضعیف بھی ہیں، بڑھاپے میں بھی ہیں، حضرت قاری صاحب کی محبت اور کشش ان کو یہاں لائی، اللہ کا ان پر انعام ہوا۔ اور ایسے لوگ میں نے یہاں اسٹیج پر دیکھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو، ان کی موجودگی کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ میں نے ابتدا میں علماء کرام کا جو نام لیا یا کچھ اور حضرات کا، وہ صرف میں نے برکت کے لیے لیا۔ میرے مخاطب میرے طلبہ بھائی ہیں اور عام مسلمان ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں مال غنیمت کے مصارف بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنا نام بطور برکت کے لیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہاں اللہ کا نام بطور برکت کے ہے۔ اللہ کو خود اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے خمس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی اہل علم کا نام صرف برکت کے لیے لیا ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، اپنا سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میری نظر میں بلکہ حقیقت میں ایسے اجتماع اور مجالس بہت ہی مبارک اور مقدس ہیں، حاصل زندگی ہیں، اور کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کی ایسی مجالس میں شرکت کی وجہ سے مغفرت اور بخشش فرما دیں گے کہ جس مجلس میں جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا درس ہو، آپ سب حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب بننے کی نیت کر لیں کہ ہم شاگرد بن کر آئے ہیں، اور ہم اس مجلس میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کا سبق حاصل باقاعدہ اور باضابطہ کریں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حضور علیہ السلام کی احادیث کو پڑھا اور سنا جائے، اس کا حکم جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے۔
حدیث کی بعض کتابوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کسی گھر میں ہو کأنہ نبی یتکلم، اگر اس کتاب حدیث کو اٹھا کر پڑھا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ پڑھنے والا ایک امتی پڑھ رہا ہے اور سننے والے امتی سن رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ لو کہ اس گھر میں اللہ کا نبی باتیں کر رہا ہے۔ یہ محفل عام محفل نہیں ہے۔ آج اگرچہ یہ ایک سوال اٹھا ہے کہ جس کثرت سے بخاری شریف کے ختم شروع ہو گئے، یہ آیا ہمارے اکابر اور اسلاف کے طریقے سے بھی مناسبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ بدعت میں تو داخل نہیں ہو گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اہل علم موجود ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب پھر روشن ہو رہا ہے اور تازہ ہو رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دور ایسا بھی مسلمانوں پر گزرا ہے کہ جب بغداد میں، دمشق میں، کوفہ میں اور بصرہ میں، مدینہ منورہ میں عام مسلمانوں میں بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے سمجھنے کا اتنا ذوق اور شوق غالب تھا کہ اگر کوئی محدث کسی بھی شہر میں ہوتا اور وہ وہاں پر حدیث کا سبق اور درس دیتا تو مسجد میں نہیں، مدرسوں میں نہیں، چار دیواری میں نہیں، اتنی کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے کہ مدرسے کی چار دیواری تنگ ہو جاتی، مسجدوں کی چار دیواریاں تنگ ہو جاتی، بڑے بڑے شاہراہوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک کے پڑھنے اور سنانے اور سمجھانے کے مجلسیں قائم ہوا کرتی تھیں، اور گننے والوں نے گن کر یہ بتایا ہے، اندازہ کرنے والوں نے اندازہ کر کے بتایا ہے کہ ایک ایک اجتماع میں 50، 60، 70، 80، 90 بلکہ 1,00,000 سے بڑھ کر 1.5 لاکھ کا مجمع عام حضور کی حدیث کی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا، اور آنے والوں میں صرف طلبہ مدارس کے نہیں، صرف علماء نہیں، تاجر ہوتے، صنعت کار ہوتے، سیاستدان ہوتے، حکمران ہوتے، وقت کے بادشاہ ہوتے، بڑے بڑے لوگ آ کر سامنے بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیثوں کا درس محدث سے سنا کرتے تھے۔ آج اس طرح کے اجتماعات نے پھر لوگوں میں اور عوام میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی عظمت اور اس کا تعارف اجاگر کیا ہے۔ قرآن کریم کی محفلیں اور مجلسیں اور درس قرآن کی مجلسیں تو الحمدللہ پہلے سے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت تو تھی، مگر مدارس کے حضرات نے یہ عام مجلسوں کا اجتماع کر کے اور ختم بخاری کے یہ اجتماع منعقد کر کے اس سعادت میں عام لوگوں کو بھی شریک کیا اور ان کو بتایا بھی ہے، اور یہ عملی جواب بھی ہے کہ قرآن بھی اللہ کا محمد الرسول اللہ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے اپنے دعوے میں غلط ہیں۔ جب تک حضور علیہ السلام کی حدیث کی روشنی نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے محمد، میں نے یہ قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ قرآن کو بیان کریں۔ یہ متن ہے، آپ کی حدیث تفصیل ہے، یہ اجمال ہے، آپ کی حدیث کی شرح ہے۔ دو قرآن اللہ نے اتارے ہیں، ایک کتابوں کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں، اور ایک اللہ نے قرآن اتارا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علم ہے، ایک عمل ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ نے حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کو الہامی علوم عطا کیے تھے۔ جب وہ بولا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے تو اللہ ان کے دل میں علوم ڈالتا تھا، اور خیر المدارس کے
جلسے کے گواہ یہ کہتے ہیں کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی مجمع میں بیٹھ کر قاری طیب صاحب کی تقریر سنتے اور اپنی زلفیں بکھیرتے ہوئے چہرے کو نظروں کو ان کے چہرے پر جما کر سنتے، اور جب قاری صاحب کوئی خاص نقطہ بیان کرتے تو شاہ جی فرماتے واہ قاسم کی روح، واہ قاسم کی روح۔ میرے استاد محدث العصر حضرت علامہ مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خیر المدارس ملتان میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دو ایسے بزرگ اور استاد دیکھے ہیں اور عالم دیکھے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر اگر یہ میں قسم اٹھا دیتا کہ انہوں نے کبھی غلطی سے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تو واللہ میں اپنی قسم میں خانث نہ ہوتا، اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوتا۔ کہا ایسے میں نے دو بزرگ دیکھے جن کا چہرہ بتاتا تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کبھی زیادتی کسی سے نہیں کی ہوگی۔ کہا ایک علامہ انور شاہ کشمیری اور دوسرے مولانا قاری محمد طیب۔ میں نے قاری صاحب کے بہت سے جب میں پڑھتا ہوں یقین کریں ایسی باتیں آتی ہیں کہ وجد آ جاتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہم نجدی نہیں وجدی ہیں، ہم نجدی نہیں وجدی ہیں۔ نجدیوں نے تو شرک کے نشان کے ساتھ ساتھ عشق کے نشان بھی مٹا دیے، ہمارے اکابر تو عشق کے نشانوں کو باقی رکھنے والے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک جملہ قاری صاحب کا سناتا ہوں، وہ ایسا ہے، ہم تو اپنے بزرگوں کے نقل کرنے والے ہیں، اللہ کرے نقل صحیح ہو جائے، نقل راہ عقل باید۔ بڑا پیارا جملہ فرمایا حضرت نے، دریا اور سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ یہ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حدیثیں ان طلباء نے پڑھی اور آپ بھی سنیں گے، اور اپنے محبوب پیغمبر کے تذکرے جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور حصہ ہیں، فرماتے ہیں یہ میرا پیغمبر اتنا عظیم پیغمبر ہے، یہ اتنا اونچا نبی اور پیغمبر ہے کہ اللہ کی شریعت میرے نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ فرمایا شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اس کو اتنا پھیلایا جائے تو پھیلتا جائے۔ میں نے یہ جملہ پڑھا، جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجھے قرآن کی ایک آیت کا مطلب جتنا اچھا اس جملہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا، پہلے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جو میرا پیغمبر پسند کرے گا میں اس کو دین بنا دوں گا۔ یہی جھگڑا ہے ہمارے اکابر کا اور کچھ لوگوں کا۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا عام میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت معمولی فرق ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں جو حضور کہیں، جو حضور کریں، جو حضور پسند کریں وہ دین۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں نہیں وہ بھی دین، جو ہم پسند کریں وہ بھی دین، صرف بھی کا فرق ہے اور ہی کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی دین اور ہم کہتے ہیں نہیں یہی دین جو حضور علیہ السلام فرمائے۔ یہ اتنا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت پر شریعت اترتی ہے، یعنی پیغمبر کی طبیعت جو چاہتی ہے اللہ اس کی شریعت بنا دیتا ہے، اللہ اس کو دین بنا دیتا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ خطیبانہ جملہ ہو، شاید وہ خطابت کے معیار پر تو اترے، علماء کے نزدیک نہ اترے، لیکن وہ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا نیکیوں کی محتاج ہے، ساری دنیا عبادت کی محتاج ہے، ساری دنیا نیک اعمال کرنے کی محتاج ہے۔ میرا اور آپ کا پیغمبر اتنا اونچا پیغمبر ہے، اتنا عظیم پیغمبر ہے، اتنا اعلیٰ پیغمبر ہے، اتنا عرفہ پیغمبر ہے، اتنا مقدس صاحب پیغمبر ہے کہ ساری دنیا نیکی کی محتاج، نیکی بننے میں حضور کی محتاج ہے۔ ساری دنیا عبادت کی محتاج ہے، عبادت بننے میں پیغمبر کی محتاج ہے۔ حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں تو وہ نیکی بن جاتا ہے، وہ عادت نہ رہا، عبادت بن گیا، وہ طبیعت نہ رہا، شریعت بن گیا، وہ دنیا نہ رہا، وہ دین بن گیا۔ وہ ملتے وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ دنیا نہ رہا، دین بن گیا، عادت نہ رہا، عبادت بن گیا، طبیعت نہ رہا، شریعت بن گیا، نیکی نہیں تھا، نیکی بن گیا۔ وہ مسجد میں گئے، دایاں پاؤں پہلے رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا، مسجد سے نکلے،
پہلے بایاں پاؤں نکالا، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھا، مسجد میں جانا تو عبادت میں سمجھ آیا، نکلنا کہاں عبادت تھا۔ اللہ نے کہا میرا محمد اس طرح نکلا تو یہ عبادت اور سنت بن گیا ہے۔ وہ اگر کہے صحابہ سے ذرا سینہ تان کر چلو، ذرا رمل کرو، تمہارے جسم پر اعتراض ہوا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ذرا اکڑ کر چلو، یہ اکڑ کر چلنا اگرچہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اکڑ کر چلو، اللہ کہتا ہے میں قیامت تک کے لیے اس کو نیکی بنا دوں گا، عبادت بنا دوں گا، سنت بنا دوں گا۔ جو عمرے کا اور حج کا احرام باندھ کر طواف کرے گا، جب تک رمل نہیں کرے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ کیا پیارا جملہ کہا، اس کو یاد رکھنا۔ یہ ہیں علماء دیوبند، یہ ہیں عاشق رسول، یہ ہیں مقام پیغمبر کو سمجھنے والے، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں اس طرح کا جملہ شاید کسی کے پاس ملے جو حضرت نے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ آپ بھی یاد کرو، شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے، اس کے مزاج کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے، دین بنا دیتا ہے۔ یہی تو حدیث ہے کہ حضور کا قول ہو، حضور کا فعل ہو، حضور کی تقریر ہو، اسی کا نام حدیث ہے، تمام ہو سنت ہے۔ اور سنیے، میں نے جو عرض کیا کہ اس جملہ قاری صاحب کا جملہ پڑھنے کے بعد مجھے قرآن کی ایک آیت جس پیارے انداز میں سمجھ آئی، اس سے پہلے اتنی سمجھ نہ آئی تھی، وہ سورہ بقرہ ہے، وہ دوسرا پارہ ہے، سیقول الصفحاء کے شروع میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے قبلہ اسلام کے شروع میں مسجد اقصی تھا، بیت المقدس تھا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہماری نمازوں کا قبلہ بن جائے۔ حضور کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام قبلہ اور کعبہ بن جائے، ادھر ہم نماز میں رخ کریں اور عبادت میں رخ کریں۔ اس لیے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی ملت پر حضور آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ سے مانگا ہے، خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا ہے۔ حضور چاہتے یہ تھے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا، یہ میری پیدائش کی جگہ ہے، یہاں پر جو بیت اللہ ہے یہ میرا کعبہ بن جائے، میری امت کے لیے قبلہ بن جائے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف، حضور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے آیت اتاری، کمال الفاظ اللہ نے اتارے، فرمایا کیا الفاظ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور آگے دیکھیں فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میں سوچ رہا تھا اللہ نے اتنا کیوں نہیں کہا میرے پیغمبر ادھر قبلے کی طرف منہ کر لیں، ادھر قبلے کی طرف منہ کر لیں، یہ کیوں نہیں کہا مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں، یہ کیوں نہیں کہا کعبہ کی طرف منہ کر لیں، یہ کیوں نہیں کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں؟ نہیں، ایک جملہ قید آگے اللہ نے بڑھا دی، فلنولینک قبلۃ، یہاں بس نہیں کی۔ آگے کیا کہا ذرا غور کریں، توجہ نہیں آپ کی۔ میں نے کہا ہم وجدی ہیں، نجدی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اتنا کہہ دے فلنولینک قبلۃ، وہ متعین تو تھا ہی، حضور جو مانگ رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو اور وعدے کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قبلتن پر اپنی کلام کو ختم کیا، نہ اس کی بجائے کوئی اور جملہ وضاحت کے لیے کہا۔ رب کائنات نے الفاظ یہ فرمائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے پیغمبر ادھر منہ کر لو جدھر آپ پسند کرتے ہیں، جدھر آپ چاہتے ہیں۔ یہ آیت میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے قاری صاحب کا جملہ دماغ میں آیا تو میں نے فوراً میری زبان سے نکلا، یہ پیغمبر اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ نے کہا میرے محمد تیری پسند کو میں نے قبلہ بنا دیا، تیری پسند کو میں نے قبلہ بنا دیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب سمجھو، شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے، شریعت پیغمبر کی بات سے بات نکلی۔ میں کہہ یہ رہا تھا حضور علیہ السلام کی حدیثیں، جس کی یہ مجلس ہے بڑی عظیم ہے، قاری صاحب نے ایک جملہ بڑا پیارا فرمایا حدیث کی عظمت کے حوالے سے، فرمایا لوگوں
جس طرح بندہ رب تک نبی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، بندہ نبی رب تک نبی کے بغیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جس نے پیغمبر کو چھوڑ کر اپنی عقل کے ذریعے رب کو ڈھونڈا، خدا کو تلاش کیا، وہ خدا تک نہ پہنچ سکا، وہ رب کو نہ پا سکا، اس کو رب کی معرفت نہ ہوئی، وہ گمراہ ہو گیا۔ کسی نے اپنی عقل کی بنیاد پر، دماغ اور سمجھ کی بنیاد پر اللہ کو تلاش کرنا چاہا، خالق کو ڈھونڈا، اپنے رب کو ڈھونڈا، مالک کو ڈھونڈا، تو وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گیا، گائے کو خدا بنا لیا، سورج کی پوجا کرنے لگا، ستاروں کی پوجا کرنے لگا، چاند کو خدا بنا لیا، اور کسی نے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے عورت کو خدا بنا لیا، کسی نے سانپ کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا، کسی نے دریا سمندر کے پانی کو خدا بنا لیا، جہاں اس کا دل گیا اس کو خدا بنا لیا۔ فرمایا جس نے پیغمبر کے دروازے کو چھوڑا اسے رب بھی نہ ملا، پیغمبر بھی نہ ملا، اور جو پیغمبر کے دروازے پر آیا اس کو اللہ مل گیا، اس کو اللہ مل گیا۔ فرمایا پیغمبر بندوں کو رب تک پہنچاتا ہے۔ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا تمہاری ہمارے آگے، ہماری ان کے آگے، وہ کہتا ہے تم سب کی رب کے آگے، سب کی رب کے آگے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا نبی کے ذریعے بندہ رب تک پہنچتا ہے، تو جس طرح نبی کو نکال دو اللہ کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح اللہ کے کلام قرآن کریم تک بندہ محمد الرسول اللہ کے کلام کے ذریعے پہنچتا ہے۔ جس طرح ذات خدا تک نہیں پہنچ سکتا پیغمبر کے بغیر، اسی طرح کلام رب کائنات تک نہیں پہنچ سکتا کلام محمد الرسول اللہ کے بغیر۔ حدیث ہوگی قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ حدیث کتنی عظمت والی ہے، یہ اس کا کلام ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ یہ احادیث اتنی عظمت اور ادب اور احترام والی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، مدینہ منورہ میں بارش ہوئی، اور اہل مدینہ کی عادت تھی کہ جب بارش ہوتی تو وہ مدینہ منورہ سے قریب تھوڑا باہر ایک جگہ ہے بیر علی، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، یہاں سے احرام باندھتے ہیں جو مدینہ منورہ سے لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے ہوں۔ ہماری کتابوں میں اس کا نام ذوالحلیفہ ہے، یہ میقات ہے، اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر ہے، جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ جگہ ایسی تھی نشیبی، دائیں بائیں پہاڑ، جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا، مدینہ منورہ کے لوگ یہاں آ کر نہایا کرتے۔ ایک دن بارش ہوئی، امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں نہانے کے لیے، مدینہ منورہ کا گورنر بھی جا رہا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں۔ گورنر مدینہ کی نظر پڑی امام مالک رحمت اللہ علیہ پر۔ وہ جانتا تھا کہ امام مالک حدیث کے بھی امام ہیں اور فقہ کے بھی امام ہیں، یہ حضور کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں۔ تو کہا امام مالک آج اتفاق سے آپ کی راستے میں ملاقات ہو گئی، ذرا مجھے حضور علیہ السلام کی فلاں حدیث تو سنائیے گا، کوئی حضور کی ایک آدھ حدیث تو سنا دیں۔ امام مالک کو غصہ آ گیا، کہا شرم نہیں آتی، جا رہے ہو نہانے کے لیے اور راہ چلتے میں نظر آ گیا تو مجھ سے کہا حضور کی حدیث بتا دو۔ حضور کی حدیث اتنی سستی اور معمولی ہے، اگر تجھے حضور کی حدیث مجھ سے پڑھنی ہے تو مسجد نبوی میں آ کر پڑھ۔ تمہارے دل میں ادب نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی ذات کا بھی احترام ہے، رسول اللہ کی بات کا بھی احترام ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے پیغمبر کے صحابہ بھی وہ ہیں جن کو رسول اللہ کی ذات سے بھی پیار تھا، حضور کی بات سے بھی پیار تھا۔ یہی فرق ہے ابو بکر میں اور ابو طالب میں۔ ابو طالب کو ذات پیغمبر سے محبت تھی، بات پیغمبر سے نہیں۔ ابو بکر کو حضور کی ذات سے بھی پیار تھا، بات سے بھی پیار تھا۔ اور ہمارے اکابر علماء اہل سنت دیوبند کو بھی حضور کی ذات سے بھی پیار ہے، حضور کی بات سے بھی پیار ہے، اس لیے وہ پھانسیوں پر چڑھ گئے رسول اللہ کی بات پر آنچ نہیں آنے دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہاری نظر میں اتنی عام چیز ہو گئی کہ راہ چلتے نہانے کے لیے جاتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم گستاخ ہو۔ ناراض ہو گئے امام مالک۔ مدینہ منورہ کا گورنر گھبرا گیا،
وہ آج کل کے گورنر کی طرح نہیں تھے، یہ تو بڑے ضدی ہیں، ان کا صدر ضدی ہے، گورنر بھی ضدی ہیں. ان کی ضد اللہ تعالیٰ توڑے گا اور بڑی جلدی توڑے گا. جب کوئی شخص فرعون بنتا ہے تو وہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے. آج امریکہ اور بش بھی فرعون بنا ہے، ان کو اپنے سے پہلے فرعونوں کا انجام یاد رکھنا چاہیے اور ان کے نمائندوں کو بھی انجام یاد رکھنا چاہیے. میں آج دارالعلوم کبیر والا میں زور کے بعد کہہ رہا تھا، مولانا محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہ نے مدارس کا ذکر کیا. گزشتہ سال مدارس پر ایک بڑا دور ابتلا تھا، دن رات ہم مذاکرات میں لگے ہوئے تھے. بہت سے مذاکرات وزیر داخلہ سابق سے ہوئے اور صدر سے بھی ہوئے اور بہت سی بحثیں آئیں، اختلاف اعتراضات اٹھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علماء کو فتح عطا فرمائی. وہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے، ہو بھی نہیں سکتے. رب کو اسلام باقی رکھنا ہے تو اسلام کے مرکز بھی باقی رکھنے ہیں. جو مذہب کا علم ختم ہو جائے وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو اسلام باقی رکھنا ہے، اسلام کا علم بھی باقی رکھنا ہے. اللہ کو قرآن باقی رکھنا ہے، قرآن کا علم بھی باقی رکھنا ہے. اور قرآن کا اور اسلام کا علم سکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، عدالتوں میں نہیں، پارلیمنٹ میں نہیں، اسمبلی میں نہیں، مدرسوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت تک باقی رکھے. میں نے ایک مجلس میں معین الدین حیدر سے کہا تھا، بہت شور ڈال رہے ہو، تم نہیں ہوگے ہم ہوں گے انشاءاللہ. تم نہیں ہوگے مدرسے ہوں گے انشاءاللہ. تمہاری وزارت نہیں ہوگی ہماری فقیری موجود ہوگی. سرحد کا گورنر، موجودہ گورنر، اب بھی وہ گورنر ہے، وہ اسلام آباد کی ایک مجلس میں ایک سیمینار تھا، میں بھی اس میں موجود تھا. تو میں نے اپنی وہاں تقریر میں کہا کہ ہم حکومت کی کوئی مداخلت دینی مدارس میں، نہ نصاب میں، نہ نظام تعلیم میں، نہ نظام امتحان میں، نہ ہم مالیاتی نظام میں، کسی معاملے میں بھی حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. وہ کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں کریں گے کہ جہاں جہاں سرکاری مداخلت آئی ہے وہ مدرسے ختم ہو گئے. آپ مصر دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، کویت دیکھ لیں، عرب ملک دیکھ لیں، حتیٰ کہ سعودی عرب دیکھ لیں، وہاں کی مسجد کا امام اور مولوی جمعے کے دن اپنی مرضی کی تقریر کرتا ہے یا گورنمنٹ کی لکھی ہوئی کرتا ہے؟ اور بولو. اور یہاں کا مولوی بڑی جرت کے ساتھ للکارتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. یہ ان آزاد مدرسوں کی برکت ہے، یہ اس حریت کی برکت ہے. اور سب سے بڑی چیز ہمارے اکابر کی وراثت یہ حریت فکر و عمل ہے. بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی تھی تو اس وقت یہ فرمایا تھا، ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، باسی کھا لیں گے، ہم مٹی پر بیٹھ کر پڑھ لیں گے اور پڑھا لیں گے، کچے عمارتوں میں رہ جائیں گے، مگر سرکار کی مداخلت اور سرپرستی مدرسوں میں قبول نہیں کریں گے. جہاں جہاں یہ گئے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. بر صغیر کے مدارس میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں صرف اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی حریت کو برقرار رکھنے کے لیے. ہم نے ان سے کہا ہم اپنی صنعت کا معادلہ، ہم تمہاری امداد کے وعدے اور اعلان سب واپس کر دیں گے، مدارس کی آزادی پر حرف نہیں آنے دیں گے، ہر قیمت پر اپنے مدارس کا دفاع اور تحفظ کریں گے. تم جیل میں بند کر دو، تم ہمیں سزائیں دے دو، لیکن ہم مدرسے جب تک زندہ ہیں تمہارے کنٹرول میں نہیں دیں گے. ہم نے کہا تم گورنمنٹ نے جو سکولوں پر قبضہ کیا وہ سکول چلے؟ بولو. یہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں یا پرائیویٹ اسکول؟ آپ نہیں چلا سکے تعلیمی ادارے. آپ نے جن جن صنعتوں اور کارخانوں پر قبضہ کیا وہ فیکٹریاں بند ہو گئی، آپ نہیں چلا سکے صنعتی ادارے. آپ آج بینکوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ لوگ ہم سے بینک لے لیں، آپ مالیاتی ادارے نہیں چلا سکے. آپ نے مسجدوں پر قبضے کیے اور اوقاف میں تحویل میں لیے. آج عام مسجد کو پرائیویٹ مسجد کو دیکھو، اوقاف کی مسجد کو دیکھو، فرق نظر آئے گا. صفائی میں فرق، نمازیوں کی تعداد میں فرق، درس قرآن میں فرق. ہم نے کہا تم تعلیمی ادارے نہیں چلا سکے، تم مالیاتی ادارے نہیں چلا سکے، تم صنعتی ادارے نہیں چلا سکے، تم مذہبی ادارے نہیں چلا سکے، اور تم وہ اسکول نہیں چلا سکے
کے واپس کرنا چاہتے ہو؟ جن کے تم پڑھے ہوئے تھے، مدرسوں میں ایک دن نہیں پڑھا، اس کو کیسے چلا سکتے ہو؟ جس اے بی سی کی بات ہو رہی تھی اس کو پڑھے ہوئے ان اے بی سی والوں کو نہیں چلا سکے۔ ہمیں کہا تھا اس نے کہ تم جناب قاعدہ پڑھے ہوئے لوگ ہو اور قاعدہ پڑھے ہوئے کے ہاتھ میں ہم ملک کا نظام نہیں دے سکتے۔ تو پرویز مشرف سے ہماری ایک میٹنگ تھی، یہ معین الدین حیدر نے کہا تھا، یہ موجود تھے وہاں۔ میں نے کہا جناب صدر پاکستان، میں آپ کی موجودگی میں یہ معین الدین حیدر سے کہوں گا، انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہو وہ ملک کا نظام نہیں چلا سکتے، ہم ان کے ہاتھ میں ملک کا نظام نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ساری خرابی تو یہی ہے کہ ملک کا نظام بے قاعدہ پڑھوں کے ہاتھ میں، اگر قاعدہ پڑھوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کسی قاعدے، کاش یہ مدارس کا نظام کسی قاعدہ پڑھوں کے ہاتھ میں، یہ حکم ملک کا نظام۔ انہوں نے کہا تھا ہم قاعدہ پڑھوں کو اقتدار نہیں دیں گے۔ رب نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا مولوی نہیں پہنچا، اسمبلی میں پہنچا دوں گا۔ سرحد کے گورنر نے کہا اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں نے جب یہ بات کہی تو میرے بعد اس کی تقریر تھی، کہنے لگا مولانا محمد حنیف نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم مدرسوں کے کسی معاملے میں حکومت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، ہم حکومت سے لیتے کچھ نہیں، آپ ہمیں دیتے ہیں، آپ آئیں سو بسم اللہ، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ گورنمنٹ کے پیسوں سے ہمارے مدرسے نہیں چلتے، عوام کے مسلمانوں کے پیسے سے چلتے۔ تو کہنے لگا لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں صوبہ سرحد کا گورنر، اگر صوبہ سرحد کے کسی بھی مدرسے نے گورنمنٹ کا نصاب قبول نہ کیا اور اس کو نہ پڑھایا تو میں اس کو بند کر دوں۔ میں اس کی تقریر کے دوران کھڑا ہو گیا، ہوں تو میں ویسے تھانوی مگر میرے اندر احراری رگ بھی ہے۔ میرے دادا مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے خلیفہ اجل تھے، لیکن وہ طبقہ علماء میں مجمع البحرین کے لقب سے مشہور ہیں۔ خیر المدارس کے اسٹیج پر ہمیشہ جہاں حضرت تھانوی کے سلسلے کے لوگ آتے رہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ بھی تشریف لاتے۔ وہ اکابر سب ہمارے اکابر آنکھ کا تارا ہے۔ میں نے فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے کہا گورنر سرحد، اللہ تجھے بھی مجھے بھی سلامت رکھے 1 سال، اور اللہ اس سے زیادہ بھی زندگی دے دے۔ تو 1 سال کے بعد کہیں ملاقات ہوئی، میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے صوبہ سرحد میں کتنے مدرسے بند کیے، آپ یہ بتانا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے نئے مدرسے ہمارے مولویوں نے بنائے۔ آپ یقین کریں یہ 2-3 سال کے عرصے میں جو مدارس کے خلاف پراپیگنڈا ہوا، اس وقت عالمی طاقتوں کے ایجنڈے میں نمبر 1 پر مدرسے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ڈر نہ جمالی سے ہے، نہ پرویز مشرف سے ہے، نہ کسی اور سے ہے، ان کو ڈر تو اس مولوی سے ہے، ملا سے ہے۔ اور دہشت گردی کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام، اور اصل میں مولوی کو ختم کرنے کا پروگرام۔ مولوی کی طاقت کو وہ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ جس کے ساتھ رب کی اور مولا کی طاقت ہو اس کو لاکھ امریکہ بھی ختم نہیں کر سکتے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں اسلام کی ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ آپ بھی سارے کہہ دو، اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے، ملا کہہ رہا ہے، مدرسہ کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، میرا نقش ہستی بلند آواز سے کہہ دو، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس مٹانے میں مٹ جائیں گے خود۔ یہ نقش سجدہ ہے، قشقہ نہیں۔ قشقہ اس نشان کو کہتے ہیں جو ہندو عورت اپنے ماتھے پر سرخ لگاتی ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اور مسلمان کی پیشانی میں سجدے کا نشان ہوتا ہے جو کبھی نہیں مٹتا ہے۔ اسلام نقشے کی طرح نہیں ہے، ہندو اور کافر عورت کے نشان کی طرح نہیں ہے، قشقہ کی طرح نہیں ہے، یہ نقش سجدہ ہے، یہ سجدے کے نقش کی طرح ہے، اس کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتے۔ ہمارے پیغمبر کا دین انشاءاللہ باقی رہے گا، دین کے مرکز مدرسے بھی قائم رہیں گے، ان کے پڑھانے والے ملا اور پڑھنے والے طلبہ بھی باقی رہیں گے۔